السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نستعین ونعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ المتوحد بجلالہ، والصلاة والسلام علی من بلغ العلا بکمالہ، وکشف الدجى بجمالہ، وحسنت جمیع خصالہ، وعلى آلہ وصحابہ الذین اغنوا بنوالہ۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل سلام هي حتى مطلع الفجر۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ کتاب کون کے طغرائے پیشانی، حریم قدس کی شمع شبستانی، سیاح لا مکانی، جس کا سایہ نہ ثانی، جس کا سایہ نہ ثانی، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، صاحب تاج شفاعت، فاتح باب نبوت، خاتم دور رسالت، صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھی درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔
ایک بار اور باواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم اور آپ بلکہ تمام مسلمان بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایسی عظیم الشان رات میسر آئی، اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس شب قدر کی رات کتنی عظیم ہے، پوری قرآن کی سورت موجود ہے جو اس کی عظمت کی گواہ ہے۔ اور پھر اس شب قدر میں یہ عظیم الشان جلسہ یہ بھی اللہ کا ایک خاص فضل و کرم ہے۔ جلسہ کسی بھی موقع سے آپ کرتے، کسی بھی موقع سے ذکر خدا و رسول کی محفل منعقد کرتے، حدیث رسول کہتی ہے کہ رب فرماتا ہے جب میرے بندے میرا ذکر کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو اٹھنے سے پہلے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ خوشخبری صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، محرم میں کرو تو یہ خوشخبری تمہارے لیے، سفر کے مہینے میں یہ جلسہ کرو تو مغفرت کی بشارت، ربیع الاول کے مہینے میں کرو تو مغفرت کی بشارت، ربیع الاخر میں کرو تو مغفرت کی بشارت، جمادی الاول و جمادی الثانی میں کرو تو مغفرت کی بشارت، رجب و شعبان میں کرو تو مغفرت کی بشارت۔ مگر ہم اور آپ اس محفل کا انعقاد رمضان المبارک کے مہینے میں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے، مگر گفتگو کے آغاز سے پہلے تمہید بڑی مختصر باندھ رہا ہوں، کیونکہ تمہید بڑی مختصر باندھ رہا ہوں تاکہ ابھی چند شعر آپ کو سنانے مجھے، اس کے بعد میں تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی تمہید جب شروع ہوتی ہے تو تقریر شروع ہی ہو جاتی ہے، آدھی تقریر کے بعد یاد آتا ہے کہ شعر سنانے رہ گئے۔ مگر سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ مجمع بیدار ہو۔ ایک تو ویسے جاگنے کی رات، پھر ایسی محفل میں تو آپ کو جاگنا ہی چاہیے۔ اب آپ اپنی خابیدگی کے عالم کو شیطان کے سر نہیں مونڈ سکتے، چونکہ وہ تو قید میں ہے، وہ تو مقید و محبوس ہے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو خدا شیاطین کو مقید کر دیتا ہے، سرکش جن بھی قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب شیطان کے سر آپ یہ معاملہ نہیں ڈال سکتے کہ شیطان نے سلا دیا تو سو گیا۔ اس ماہ مبارک میں بھرپور طریقے سے آپ کو ہر رات بیدار رہنا ہے، اور خاص طور سے یہ رات اور یہ ایسی محفل میں چاہوں گا کہ آپ بھرپور بیدار رہیں، تو آپ کو سننے میں مزہ آئے اور مجھے کہنے میں مزہ آئے۔ اور مجمع اگر سوتا ہو تو کہنے والے کو وہ لطف نہیں آئے گا جو بیدار مجمع سے آئے گا۔ ابھی آپ نے ایک شعلہ بار تقریر سماعت کی، کچھ لوگ بڑے بیدار رہے، کچھ لوگ دوسروں کی بیداری کی آڑ میں چھپے رہے، مگر ایسے کب تک چلے گا؟ آپ کو اپنی بیداری کی نمائندگی از خود کرنا ہے، یہاں کسی کو قائد نہیں بنایا جا سکتا۔ بیداری کی نمائندگی آپ کو از خود کرنا ہے، ہر شخص کو فردن فردن۔
یہ نہیں کہ اگلے 4 آدمی کر رہے ہیں تو آپ نے انہی کے پیچھے ان کی قیادت میں بیٹھ گئے. ہر آدمی کو بیدار رہنا ہے. اور پھر یہ تو ایسی محفل جہاں مسائل بھی بیان ہوتے ہیں، جہاں فضائل بھی بیان ہوتے ہیں، اور جہاں آپ کی آنکھ جھپکی، ایک جملہ آپ نے سنا ہی نہیں اور دوسرے جملے پہ آپ کی آنکھ کھلی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سمجھنے میں غلطی ہو جائے. قرآن کہتا ہے نماز کے قریب مت ہونا جب تم نشے میں ہو. اب مقرر جب بیان کرنا شروع کرے اور کہے تم نماز کے قریب مت ہونا، اور آپ کو آنکھ لگ گئی، اور صبح اٹھ کے آپ کہیں گے کون مولانا کو بلائے تھے آپ؟ وہ تو کہتے نماز کے قریب مت جانا. غلطی تھی آپ کی، آپ نے مقرر کے اوپر لگا دیا. مقرر نے پورا جملہ بولا مگر سنا آپ نے آدھا. ایک شخص یہ اپنے دوست کو خط لکھا، انیس من، انیس مانے دوست، من مانے میرا، میرا دوست انیس من. اب وہ پیچھے والوں کی طرح سوتے سوتے پڑھا ہوگا، اس نے انیس من کو پڑھا ونیس من. اور اتفاق سے جس کی طرف خط لکھا جا رہا تھا وہ بڑا موٹا آدمی تھا، اور اس نے یہ مذاق کو بڑا کوٹا. فوراً جوابی خط لکھا، کیا تمہارے باپ کا کھا کے منیس من ہوا ہوں؟ ایک پیار بھرا جملہ سمجھ کے ایر پھر کی وجہ سے نفرت بھرا جملہ بن گیا. اسی لیے کسی نے کہا ہے ایک نکتے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. توجہ چاہوں گا. ایک نکتے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے. ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے. تو بھرپور بیداری کی ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں پورا مجمع مکمل طریقے سے بیدار ہو تو تقریر کا آغاز ہو. اس لیے پہلے میں نعرہ لگاتا ہوں. ہمارے سنیوں کے جلسوں کی علامت ہے کہ دور والا بھی دیکھتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ اہل سنت کا جلسہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ وقتاً فوقتاً یا نعرے لگتے ہیں. یہ اس دور کی پہچان ہے. بلکہ شرح الصدور کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا تیرے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا کیا؟ اس نے کہا بخش دیا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں فلاں بیابان میں فلاں جگہ پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تھا، اسی کے صدقے میں خدا نے بخش دیا. اس لیے اب میں نعرہ لگا رہا ہوں، جواب آپ دینا، آگے والے پیچھے والے. اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ عبادت بھی ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بیداری بھی ہوگی. جسم جب ہلتا ڈولتا رہے گا تو خون میں اور حرارت آئے گی، اور جتنے بیدار ہوگے تو بجائے اس کے کہ جتنا ہم بولیں اس سے کم سمجھو، اس سے آپ اور زیادہ سمجھیں گے، بات میں اور بات پیدا ہوگی. اس لیے آگے والے پیچھے والے سب لوگ ذرا ہاتھ اٹھا کر محبت کے ساتھ جھوم کر کے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، علماء اہل سنت کا دامن. سب آگے والے نعرہ لگا رہے ہیں، ہمیں وہ کھمبے کے پیچھے جو ہیں ادھر ان لوگوں کا نعرہ چاہیے. وہ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے والے اگر نعرہ نہ بھی لگاتے تو معلوم پڑتا ہے کہ بیدار ہیں. وہ جو درخت کے پاس ادھر ادھر اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں
پتہ نہیں چلتا کہ آنکھ کھلی ہے کہ منہ کھلا ہے، اس لیے ان کی بیداری کی سخت ضرورت ہے۔ تو پیچھے بھی ہیں، اس لیے نمائندگی سے کوئی صاحب ذرا کھمبے کے اس پار والا نعرہ لگا کے دکھا دے کہ ہم بھی بیدار ہیں۔ واہ، واہ، پیچھے والے نے سب پیچھے والوں کی آبرو بچا لی۔ داد دو بھائی اس کو۔ ایک بار باواز بلند درود پاک کا نذرانے عقیدت پیش کر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ تو جو چاہوں گا چند شعر۔ محفل میں ہو رہی ہے جو برکت کی روشنی، برکت کی روشنی، ذرا جھوم کے سبحان اللہ، اور باواز بلند سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت میں نے عرض کیا، توجہ ہوں گا۔ محفل میں ہو رہی ہے جو برکت کی روشنی، برکت کی روشنی، محفل میں ہو رہی ہے، محفل میں ہو رہی ہے جو برکت کی روشنی، ہے یہ انہی کے حسن عنایت کی روشنی، عنایت کی روشنی، ہے انہی کے حسن عنایت کی روشنی، عنایت کی روشنی۔ ان کے لیے خدا نے بنائی یہ کائنات، بنائی یہ کائنات، جھوم کے سبحان اللہ۔ ان کے لیے خدا نے بنائی ایک کائنات، ان کے لیے خدا نے بنائی یہ کائنات، لائی عدم سے ہست میں رحمت کی روشنی، رحمت کی روشنی، لائی عدم سے ہست میں رحمت کی روشنی، رحمت کی روشنی۔ اور اولاد کو پڑھائیے قرآن مصطفیٰ، قرآن مصطفیٰ، اولاد کو پڑھائیے قرآن مصطفیٰ، اولاد کو پڑھائیے قرآن مصطفیٰ، قبروں میں ہوگی ذکر و تلاوت کی روشنی، تلاوت کی روشنی، قبروں میں ہوگی ذکر و تلاوت کی روشنی، تلاوت کی روشنی۔ مومنوں کی پہچان سرکار سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کل قیامت میں اور بھی امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اس طور پر کہ میری امت کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اعضائے وضو
ان پر سے وضو کا پانی گزرتا ہے، یعنی یہ چہرہ ہے، یہ ہاتھ ہیں، یہ پیر ہیں، قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے یہ اعضائے وضو۔ رسول نے فرمایا اس سے میں پہچانوں گا۔ یہ مطلب نہیں اس کا حدیث کا کہ یہی اسی نشانی کی بنیاد پہ پہچانوں گا، مطلب یہ ہے کہ پہچان میں سے بھی ایک نشانی ہے۔ رسول نے جہاں پہ شناخت کے طریقے کو بتایا، وہیں پہ نبی پاک نے وضو اور نماز اور امت کے لیے فضیلت کی بات بھی بیان فرمائی۔ کیا ہے بھائی؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تقسیم مت کرو کچھ بھی۔ اور یہ مائک والے حضرات جو ساؤنڈ جو تھوڑا اور تیز کریں، بیچ میں شروع میں جو تھا خطبے کے وقت ویسا ہوا، ویسی آواز توجہ چاہوں گا۔ مومن بروز حشر یوں پہچانے جائیں گے، ذرا بولو جھوم کے سبحان اللہ، پہچانے جائیں گے مومن بروز حشر یوں مومن بروز حشر یوں پہچان جائیں گے، مومن بروز حشر یوں پہچان جائیں گے، عضو وضو پہ ہوگی طہارت کی روشنی، طہارت کی روشنی۔ سن لو منافقوں کی اذاں ہے نہ ہے نماز، اذاں ہے نہ ہے نماز، سن لو منافقوں کی اذاں ہے نہ ہے نماز، سن لو منافقوں کی اذاں ہے نہ ہے نماز، ورنہ جبیں پہ ہوتی عبادت کی روشنی، عبادت کی روشنی، ورنہ جبیں پہ ہوتی عبادت کی روشنی، عبادت کی روشنی۔ مقطع کا شعر، سیفی درود پاک کی مقبولیت نہ پوچھ، مقبولیت نہ پوچھ، ذرا جھوم کے سبحان اللہ۔ سیفی درود پاک کی مقبولیت نہ پوچھ، سیفی درود پاک کی مقبولیت نہ پوچھ، آتی ہے لامکاں سے محبت کی روشنی، محبت کی روشنی، آتی ہے لامکاں سے محبت کی روشنی، محبت کی روشنی۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور ذرا باواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بس تھوڑی دیر میں یہ بول کے گزر جاؤں گا، کافی ٹائم بھی ہو رہا ہے، شاید آپ لوگ بھی گھر جا کے سونا چاہتے ہوں۔ سونے کا ٹائم ہی نہیں ہے، فجر کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں یہ عظیم الشان شب ہمیں عطا کی، اور رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ڈھیر ساری راتیں ہمیں عطا فرماتا رہے۔ اس رات کو شب قدر کہتے ہیں، اور بھی زبان میں لیلۃ القدر کہتے ہیں۔
اس رات میں اگر کوئی محروم رہا سمجھو بڑا محروم ہے. رمضان مبارک وہ مہینہ ہے اس کے ذریعے سے رب نے عظیم احسان ہم پہ کیا ہے. ہمارے لیے اس مہینے میں وہ فضیلتیں عطا کی ہیں، وہ عظمتیں عطا کی ہیں. جب ہم احادیث مبارکہ میں ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو روح جھوم اٹھتی ہے. جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے رسول پاک فرماتے ہیں اللہ مومنوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر نظر رحمت فرماتا ہے اسے کبھی عذاب نہیں عطا فرماتا. رمضان مبارک انتہائی مرحلے سے گزر رہا ہے. گزرا ہوا جمعہ جمعۃ الوداع کے طور پہ منایا گیا. جمعۃ الوداع کا جب لفظ سنتے ہیں طبیعت بے چین ہوتی ہے، روح بے قرار ہوتی ہے، آتما بےتاب ہو جاتی ہے، کیونکہ جمعۃ الوداع کا آنا ہمیں پوری طرح سے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے. یہ رمضان وہ رمضان ہے. اس کی فضیلت کو ہم نے احادیث مبارکہ میں کچھ سن لیا ہے، اور اس سے پانے والی عظمتیں اور کیا کیا ہیں کل قیامت پہ دیکھیں گے. مگر میرے رسول نے کہا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا، کاش پورا سال رمضان ہوتا. یہ تمنا کرتے، یہ آرزو کرتے، جبکہ رسول پاک نے بہت ساری فضیلتیں رمضان کی بیان فرما دی. مگر اس جملے میں ہماری امیدوں کو اور بڑھا دیا ہے اور ہمیں ذہن دیا ہے کہ رمضان بہت عظیم الشان مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اور پھر اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی. جب یہ مہینہ آتا ہے رحمتوں ایسے لے کے آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رحمت کے دروازے، اللہ کی رحمت پہ ہم ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارا کوئی لمحہ، ہمارا کوئی رونگٹا، ہماری کوئی سانس رحمت الہی سے خالی نہیں ہے. ایک سانس جو ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے وہ بھی رب کی نعمت ہے، جو سانس باہر نکلتی ہے وہ بھی رب کی نعمت ہے. ہم رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. جو سانس ہمارے اندر گئی اگر باہر نہ آئے تو ہلاک ہو جائیں، اور جب باہر چلی گئی پھر دوبارہ اندر سانس نہ آئے تو ہم جی نہیں سکتے، ہلاک ہو جائیں. ایک سانسوں میں کے اندر رب کی اتنی عظیم نعمت پنہا ہے، اور کتنی سانسیں ہم لیتے ہیں، رب کی کتنی نعمتیں ہیں ہم پر، ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے. اس لیے رب نے قرآن میں فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رب کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی رحمتیں بے حساب ہیں. اللہ نے یہ عظیم مہینہ ہمیں عطا کر کے ہماری ترقیوں کے لیے ہمیں اور موقع عطا فرمایا ہے. یاد کرو میرے رسول اپنے مقدس منبر پر قدم رکھتے ہیں، پہلے زینے پر رسول نے قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو آمین کہا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو آمین کہا.
یہ بات خلاف عادت تھی، اور بھی کئی موقعوں پر رسول نے ممبر پہ قدم رکھا تھا مگر آمین نہ کہا تھا۔ صحابہ نے جب یہ نئی بات دیکھی تو صحابہ کرام نے بعد میں رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے ایک نئی بات دیکھی ہے، آپ نے پہلے ممبر کے پہلے زینے پہ رکھا قدم تو آمین کہا، دوسرے زینے پہ رکھا تو آمین کہا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو آمین کہا۔ میرے دوستو، جب کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا پہ آمین کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی دعا کرنے والا نہ ہو، کوئی آمین آمین کہہ رہا ہو تو آدمی سوچ میں پڑے گا اس آمین کا مطلب کیا ہے۔ تنہا آدمی جب رب کی بارگاہ میں کچھ مانگتا ہے تو باضابطہ دعا کے الفاظ کہتا ہے، صرف آمین نہیں کہتا، مگر جب کسی کی دعا پر کو کہنا ہوتا ہے تو آمین کہتا ہے۔ صحابہ کی نظر رسول پاک کی طرف ہے، صحابہ کی نظر قدم رسول کی طرف ہے، صحابہ کی نظر لبہائے مصطفیٰ کی طرف ہے، صحابہ کی توجہ نبی کے لبہائے مبارک سے نکلنے والی مقدس آواز کی طرف ہے۔ نبی آمین کہہ رہے ہیں، کسی دعا کرنے والے کو صحابہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے آمین کہا، جب پہلے زینے پہ قدم رکھا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو آمین کہا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو آمین کہا۔ آخر یہ کیا بات ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، جواب دیا۔ یاد کرو مسلمانوں، صحابہ کرام کا یہ سوال قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم احسان ہے۔ اگر وہ سوال نہ کرتے تو بات پوشیدہ رہ جاتی۔ صحابہ نے سوال کر کے ہم سب پر احسان کیا ہے۔ جب صحابہ نے سوال کیا، رسول نے جواب دیا کہ جب میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا اپنے ممبر کے تو جبریل نے کہا وہ رحمت سے دور ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے تو میں نے آمین کہا۔ اور جب دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ پہ درود نہ پڑے تو وہ بھی رحمت سے دور ہو جائے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا وہ رحمت سے دور ہو جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کیا، وہ بھی رحمت سے دور ہو۔ رسول نے آمین کہا۔ دعا کرنے والے سید الملائکہ اور آمین کہنے والے سید الکائنات، سید المرسلین۔ اس دعا اور اس آمین کے اسرار کی گہرائی میں جاؤ، اپنے سارے سچ کو جمع کر کے، اپنے شعور کو حاصل کر کے، اپنے دماغ کو کامل طریقے سے بیدار کر کے ان الفاظ پہ ذرا غور کرو، رمضان کی اہمیت تمہیں معلوم ہو۔ رسول اس دعا پر کہ جبریل نے کہا وہ رحمت سے دور ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اپنی مغفرت نہ کرائے، رسول کہے آمین۔ میرے رسول کو امت پہ کتنا پیار ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اپنی امت سے رسول کو اتنی محبت ہے کہ ساری کائنات کی ماؤں کی محبت کو ایک پلے میں رکھو اور رسول کی جو اپنی امت سے محبت ہے ایک پلے میں رکھو گے، رسول کی امت سے جو محبت ہے اس محبت کا پلہ بھاری ہو جائے۔
وہ رسول جو طائف میں پیغام ہدایت لے کے پہنچا تھا، قرآن کا پیغام لے کے پہنچا تھا، وحی کا پیغام لے کے پہنچا تھا، اللہ کا پیغام لے کے پہنچا تھا، اسلام کا پیغام لے کے پہنچا تھا، خدا کی الوہیت کا پیغام لے کے پہنچا تھا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کے پہنچا تھا، اللہ کی الہیت کا پیغام لے کے پہنچا تھا، خدا کے وحدہ لا شریک ہونے کا پیغام لے کے پہنچا تھا، اور حقانیت کا پیغام لے کے پہنچا تھا وہ رسول۔ اور طائف والوں نے اس رسول کو پتھر مارے تھے، پتھر اتنے مارے تھے کہ رسول کے پائے اقدس سے خون بہ رہا ہے، مقدس خون نالین مبارک پہ پہنچ رہا ہے۔ نبی آرام کے لیے کسی باغ میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ طائف جس میں رسول کو پتھر برسائے گئے، آج آپ کو ایک بات خلاف طبیعت کوئی کہہ دے، طبیعت مچل اٹھتی ہے، بے قرار ہو جاتے ہو، غصہ آ جاتا ہے۔ اگر تمہارے تصرف میں ہوتا ہے، اس تصرف کو استعمال کرتے ہو، گالیاں دے دیتے ہو، برا سوچتے ہو، برا چاہتے ہو، مگر وہ رسول طائف میں جس رسول کو لہو لہان کیا گیا، اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا، کہاں ہے رسول؟ اگر حکم ہو تو دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اس طرح سے کہ طائف والے نیست و نابود ہو جائیں، مگر میرے رسول نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، میں ان لوگوں کی ہلاکت کے لیے نہیں آیا، میں ان کی ہدایت کے لیے آیا۔ مگر اس رمضان کے مہینے کو پانے والا پایا اور اپنی مغفرت نہ کرایا تو جبریل نے اس کے لیے کہا رحمت سے دور۔ نبی نے کہا آمین۔ ایسا رحیم رسول، ایسا رحمت والا رسول، امت سے رسول کو کتنی محبت ہے، امت سے کتنی چاہت ہے رسول کو، کس قدر محبت کرتے ہیں رسول اپنی امت سے۔ اور رمضان کے پا کر مغفرت نہ کرانے والے کے لیے رحمت سے دور ہونے کی جب دعا جبریل نے کہی تو رسول نے آمین کہہ دیا۔ آپ کو معلوم ہے ایک ماں اپنے بچے پر کتنی رحیم ہوتی ہے، رحیمہ ہوتی ہے۔ بچہ ستاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، ماں پھر بھی برداشت کرتی ہے۔ جب ماں بہت بےتاب ہوتی ہے، ماں کا دل ٹوٹتا ہے تو بددعا کے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں، یعنی اگر وہ کوئی ایسے الفاظ جس سے اس کی خرابی اور اس کے لیے ہلاکت کی دعائیں ہوتی ہیں تو بڑی مشکل سے بہت آخر امر میں نکلتی ہیں۔ ایک ماں کا جب دل ٹوٹتا ہے، اور میرے دوستو رسول کی مثال کسی سے نہیں دی جا سکتی۔ ہمارا رسول بے مثال ہے، ہمارا رسول بے نظیر ہے، ہمارا رسول اس کا کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ وہ رسول جس کو امت سے کتنی محبت ہے، مگر رمضان کے مہینے کو پانے والے کے لیے رحمت سے دور ہونے کے تعلق سے جبریل جب دعا کرتے ہیں رسول آمین کہتے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ رمضان کا مہینہ ہمیں کیسا مہینہ ملا ہے کہ اس مہینے کو پا کر جو مغفرت اپنی نہیں کراتا، رسول اس کے لیے بارے میں کتنے بے تاب و بے چین ہوتے ہیں۔ حالانکہ رسول کی محبت، اللہ اکبر، ایک جھلک اور دکھاؤں، میرے رسول کو کتنی محبت ہے اپنی امت سے۔ دنیا کا کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے روتا ہے، اس کا رونا ہی اس کی فریاد ہے، اس کا رونا ہی اس کی زبان ہے، اس کا رونا ہی اس کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے جب بچہ روتا ہے تو آدمی گود میں اٹھا لیتی ہے ماں، جب بچہ روتا ہے اس کے منہ میں دودھ دے دیتی ہے ماں، جب بچہ روتا ہے اسے گود میں لے کے تھپ
دھمکیاں دے دیتی ہے ماں، بچے کی زبان ماں سمجھ رہی ہے، بچہ اس وقت کیا چاہ رہا ہے، بچہ رو کیوں رہا ہے، بچے کا رونا ہی اس کی زبان ہے۔ جب دنیا کا بچہ پیدا ہوتا ہے، روتا ہے، رو کر کے دودھ کا مطالبہ کر رہا ہے، ماں کی آغوش چاہ رہا ہے، یعنی ہر بچہ اپنی تسکین کا سامان مانگتا ہے اپنی ماں سے پیدا ہو کر۔ مگر رسول پاک بھی پیدا ہوئے تھے، مگر جب دنیا میں ظاہر ہوئے مصطفیٰ جان رحمت تو رسول پاک نے دودھ نہیں مانگا ہے، رب حبلی امتی سرب سجدہ ہو کر کے کہہ رہے ہیں، سجدہ ریز ہو کر رب حبلی امتی کہہ کے امت کی بھلائی چاہ رہے ہیں، امت کے لیے رب حبلی امتی کی دعا کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا کا بچہ اپنی تسکین کا سامان مانگتا ہے، اور ہمارا رسول اپنے بچپنے میں امت کی تسکین کا سامان مانگ رہا ہے۔ وہ رسول جس نے تمہیں کبھی نہیں بھولا، ہمیشہ تمہیں یاد رکھا ہے، ہر محاذ پہ تمہیں یاد رکھا، ہر موڑ پہ تمہیں یاد رکھا، تمہاری بھلائی چاہیے، مکے میں تمہیں یاد رکھا، غار ثور میں تمہیں یاد رکھا، غار حرا میں تمہیں یاد رکھا، ہجرت میں تمہیں یاد رکھا، مدینے میں تمہیں یاد رکھا، بدر میں تمہیں یاد رکھا، حنین میں تمہیں یاد رکھا، خندق میں تمہیں یاد رکھا، غزوہ بنی مستلق میں تمہیں یاد رکھا، مکے مدینے سفر حضر ہر محاذ پر تمہیں یاد رکھا، دن کو تمہیں یاد رکھا، رات کو تمہیں یاد رکھا، یہاں تک کہ شب معراج جب رسول کی بارگاہ میں براق حاضر ہے، خوشی کا سما ہے، خدا کے دیدار کے لیے لینے جبریل آ چکے ہیں، ہر طرف فرشتوں کا ہجوم ہے، فرشتے بھی نور ہے، جبریل بھی نور ہے، اور حاضر بارگاہ ہے، براق بھی نور ہے، سارا نوری سما ہے۔ رسول پاک کو بلایا جا رہا ہے براق پہ سوار ہونے کے لیے، عرش کا دولہا نکل رہا ہے۔ مگر میرے دوستو، ایسی خوشی کی ساتھ میں کتنی خوشی ہوتی ہے، جب خوشی ہوتی ہے آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے، اور اس بھول کر کے نہ جانے کیا کیا کر ڈالتا ہے خوشی کے عالم میں۔ مگر اس خوشی کے عالم میں بھی رسول پاک نہ بھولے، کیسی خوشی ہوگی، کیسی چیز مل رہی تھی رسول کو، خدا کی ذات کا دیدار کرنے جا رہے تھے، کتنی بڑی نعمت ہے، ایک بندے کو اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا تھا، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب ملا لن ترانی۔ اور یہاں پہ رسول کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ اپنے بستر استراحت پر آرام فرما رہے ہیں، اور جبریل امین رب کا پیغام لے کر حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ کما قال، یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ براق حاضر ہے، لے جانے کو سواری موجود ہے، مگر براق کے قریب پہنچ کر رسول رک جاتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں رکے، غمگین صورت ہو گئی رسول کی، پوچھا گیا یہ حالت کیوں ہے، جواب دیا آج رب کے انعامات مجھ پہ یہ ہیں، میں سوچ رہا ہوں کل میدان محشر میں میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا کیا معاملہ ہوگا۔ میرے دوستو، امت کی مغفرت کے سلسلے میں جب بشارت ملی ہے تو رسول سوار ہو رہے ہیں براق پر، وہ رسول اس محاذ پر بھی ہمیں نہیں بھولا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جبریل کو معلوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، اسی لیے حضرت جبریل مزید رسول پاک کی عنایات کے لیے یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ کل پل صراط سے آپ کی امت گزر رہی ہو اور میں ان پہ پر بچھائے ہوئے ہوں پل صراط پر، یہ میری تمنا ہے۔ وہ محبت ہے رسول کی اپنی امت کے ساتھ، یہاں تک کہ رسول پاک مکے میں ہمیں یاد رکھا رسول نے، مدینے میں ہمیں یاد رکھا، خندق میں ہمیں یاد رکھا، بدر میں ہمیں یاد رکھا، حنین میں ہمیں یاد رکھا، احد میں ہمیں یاد رکھا، طواف کعبہ میں ہمیں یاد رکھا، اور مقام ابراہیم میں
میں ہمیں یاد رکھا، مینا میں ہمیں یاد رکھا، عرفات میں ہمیں یاد رکھا، ہر محاذ میں ہمیں یاد رکھا۔ یاد کرو جب رسول پاک کی وفات ہوتی ہے، قبر انور میں رسول پاک کو لٹایا جاتا ہے، تو قبر سے نکلنے والی ذات سب سے اخیر میں فضل ابن عباس کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول کے لبھائے مبارک ہل رہے ہیں، مصطفیٰ کے لبھائے مبارک ہل رہے ہیں، نبی کی لبھائے مبارک ہل رہے ہیں۔ قبر انور کے اندر فضل ابن عباس نے یہ نہیں سوچا یہ کوئی ایسی اضطراری حرکت ہو سکتی ہے یا میری نگاہ کا دھوکہ ہو سکتا ہے، نہیں نہیں، وہ کان لگانے چلے گئے۔ وہ سوچے کہ دیکھے کیا بول رہے ہیں، ارے بولتا کون ہے، زندہ بولتا ہے کہ مردہ بولتا ہے، حیات والا بولتا ہے کہ بے حیات بولتا ہے۔ ارے فضل ابن عباس کا جب فضل ابن عباس کان لگاتے ہیں تو وہاں بھی یہی سن رہے ہیں کہ رسول پاک اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ امت سے اتنی محبت کرنے والا رسول جب رمضان کے مہینے کو پا کر کے بھی مغفرت نہ کرانے والے کے لیے جبریل جب یہ کہے رحمت سے دور ہو، رسول کہیں آمین، تب سے اندازہ لگاؤ کہ رمضان مبارک میں اپنی مغفرت کرا لینا کتنا آسان کام ہے۔ وہ بھی آدمی چھوڑ دے۔ رمضان کو رب نے بہت ساری کرامتوں سے بھر دیا ہے۔ تمام عبادتوں میں فرض کا ثواب سب سے زیادہ ہے، فرض کا مقابلہ نہیں۔ فرض کا ثواب سب سے زیادہ، نفل سے بھی زیادہ۔ یہ مت سمجھو کہ نفلی عبادت فرض کا جواب نہیں، فرض کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک وقت کی فرض نماز قضا آپ نے کر دیا قصداً بلا اترے شرعی کے، 1000 رکعت پڑھو گے بعد میں تو اس کا برابر نہیں، 5000 بار پڑھو گے اس کی برابری نہیں، 10,000 بار پڑھو گے اس کی برابر نہیں۔ فرض وہ ہے، فرض کی وہ شان، جتنے فرض ہیں اتنے میں فرض کا ثواب ملے گا۔ محرم میں ہو، سفر میں ہو، ربیع الاول میں ہو، جمادی الاول میں ہو، جمادی الاخر میں ہو، رجب میں ہو، شعبان میں ہو، دن میں 5 مرتبہ فرض نمازیں پڑھتے ہو، فرض کا ثواب حاصل کرتے ہو۔ مگر رمضان میں اللہ تعالیٰ نے وہ انعام کیا ہے، اتنی رحمتیں ہیں اس کی ہم پر کہ پروردگار عالم ہمارے لیے اپنی رحمتوں کو اتنا وسیع کر دیا کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر کوئی نفلی عبادت بھی کرے گا تو فرض کے برابر، نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر اسے ملے گا۔ نفلی عبادت، اور دنوں میں دن میں 5 مرتبہ نہ 5 وقت نماز پڑھ لو فرض کا ثواب ہو گیا، پھر تم نوافل پڑھو گے فرض کا مقابلہ نہیں۔ مگر رمضان میں اتنا وسیع کر دیا کہ تمہارے لیے اگر سبحان اللہ کہو گے تو فرض کا ثواب، الحمدللہ کہو گے تو فرض کا ثواب، اللہ اکبر کہو گے تو فرض کا ثواب، اللہم صلی علی محمد کہو گے تو فرض کا ثواب، اگر کوئی 1 روپیہ خیرات کرو گے تو فرض کا ثواب، اگر کسی کو کھانا کھلاؤ گے فرض کا ثواب، روزہ افطار کراؤ گے فرض کا ثواب، اگر عبادت کرو گے فرض کا ثواب، کوئی نفلی سجدہ کرو گے فرض کا ثواب۔ اس مہینے کے اندر جو بھی تم عبادت کرو گے تمہیں فرض کا ثواب ملتا رہے گا۔ دن بھر دل میں کوئی ذکر الہی کرتا رہے، فرض کا ثواب اسے مل رہا ہے۔ ابھی 1 فرض کر لے تو 70 فرض کا ثواب اسے مل رہا ہے۔ اور پھر جس کی وجہ سے ہم نیکیوں کے معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، یعنی ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔
جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، شیاطین کو مقید کر دیا گیا، اور یہاں ثواب کی مقدار بڑھا دی گئی۔ اور کیا چاہیے؟ اور پھر اتنی عظمتیں فضیلتیں اس کے لیے، اور کیا چاہیے؟ ہر طرح سے ہمارے لیے فائدہ۔ ہمارے دشمنوں کو جو ہم کو نیکیوں سے روکتے ہیں، یعنی شیاطین، سرکش جن، انہیں مقید کر دیا گیا، اور تمہارے لیے ثواب کی مقدار کو بڑھا دیا گیا، نفلی عبادت پہ فرض کا ثواب دیا گیا، اور یہاں تک کہ تمہارے لیے لیلۃ القدر جیسی عظیم رات بھی عطا کر دی گئی۔ اگر اس رات میں بھی اگر آدمی مغفرت نہ کرا سکا، وہ لیلۃ القدر جس کے لیے، جس کی عظمت پر قرآن شاہد ہے، اگر لیلۃ القدر کی عظمت پر کوئی شبہ شک کرے گا، دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ رب نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ خدا فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے، یعنی قرآن کو، لیلۃ القدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ معلوم ہے تمہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا ہے، جس کے گھوڑے کا نمدہ کبھی خشک نہیں ہوتا تھا پسینے سے۔ بنی اسرائیل جب اس سے پریشان ہو گئے، تب انہوں نے سوچا کہ اس کو کیا کیا جائے، ہم اس سے سکتے ہی نہیں، ہماری پکڑ میں آتا ہی نہیں، ہمارے قابو میں آتا ہی نہیں۔ تو اس کی عورت کی طرف پیغام بھیجا۔ عورتیں سونے کے معاملے میں تو کیا پوچھنا، سونے کی بڑی خواہش مند ہوتی ہیں، سونا کتنا زیادہ رہے وہ بھی کم ہے۔ پیغام پیش کیا کہ تو رات کو سوتے وقت اس مجاہد جس کا نام شمعون تھا، کہ اس کو اگر باندھ دیا تم نے، اس کو اگر تم نے باندھ دیا اور ہمارے حوالے کر دیا تو تمہیں تھال بھر کے سونا پیش کریں گے۔ اب عورت سونے کے چکر میں آ گئی۔ اچھا، انہوں نے بڑے بڑے کھجور کی موٹی موٹی رسیاں دی، لے اس سے باندھو جب سو جائے۔ جیسے ہی وہ سویا، عورت نے باندھ دیا اس کی چار، اس کی آنکھ کھلی، ایک انگڑائی لیا، کھٹ 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 سب ٹوٹ گیا۔ اس نے عورت سے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے، تو نے میرے ہاتھ پر باندھ دیے سوتے وقت؟ اب اس عورت نے مکارانہ چال چلی، کہا ارے میں تمہاری قوت آزما رہی تھی، میں تمہاری قوت آزما رہی تھی، کتنی طاقت ہے تم کو، اس لیے باندھا تھا۔ بولے اچھا اچھا اچھا۔ جب بنی اسرائیل کو معلوم ہوا کہ ان کی موٹی موٹی رسیاں سب چکنا چور ہو گئی، تو انہوں نے کیا کیا، موٹی موٹی زنجیریں بھیجوائی، بولے اس زنجیروں سے باندھو، اب کیا ہوگا۔ ہو گیا، رات میں موٹی موٹی زنجیریں دے دی، باندھ دیا اس کی عورت نے۔ صبح جب اس بندے خدا کی آنکھ کھلی، جیسے ہی اس نے انگڑائی لیا، وہ زنجیر بھی ٹوٹ گئی۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ارے مرد مومن کی قوت بازو کا کیا اندازہ، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ لوہے کی زنجیریں کیا معنی رکھتی، جب ٹوٹ گئی لوہے کی زنجیریں، خبر ملی وہ بھی ٹوٹ گئی، اب پریشان کیا کیا جائے۔ ایسے موقع پہ شیطان آتا ہے۔ شیطان پہنچ گیا، اتنا پھولیا وغیرہ اچھا بنا کر کے پہنچ گیا، کہا میں تم کو مشورہ دوں گا۔ انہوں نے سمجھا کوئی بہت پتہ نہیں کون آدمی ہے، دیکھنے میں چہرے بولے سے بہت زوردار لگ رہا ہے۔ بولے کیا بات ہے؟ کہا میں تم کو مشورہ دوں گا۔ کیا مشورہ دو گے؟ مشورہ یہ ہے کہ
کہ تم کسی سے ہی باندھو گے تو وہ توڑ دے گا، اسی سے پوچھو کہ کون سی ایسی چیز ہے جسے تو توڑ نہیں سکتا۔ ہاں یہ پوائنٹ کی بات ہے۔ عورت سے خبر بھیجا، عورت نے کہا کہ بھئی کون سی ایسی چیز ہے جسے تو توڑ نہیں سکتا؟ کہا میرے سر میں 18 گیسو ہیں۔ کتنے؟ 18 گیسو، یعنی بال 18 گیسو ہیں، اس سے اگر کوئی مجھے باندھ دے تو میں توڑ نہیں سکتا۔ جب رات بھی وہ سو گیا تو اس کے 18 گیسو بہت لمبے تھے، جب چلتا تھا تو گھسٹتے تھے۔ 4 گیسوں سے ہاتھ، 4 گیسوں سے پیر باندھ دی، جب صبح اٹھا انگڑائی لینا چاہ تو نہیں ٹوٹ سکتے۔ کیسے ٹوٹیں گے؟ وہ خود اس کے جسم کا حصہ ہے۔ بنی اسرائیل پہنچ گئے، اس کو لے کر کے مقتل پہنچے، جو 400 ہاتھ اونچی تھی اور ایک ہی پلر پہ کھڑی تھی۔ بڑا پریشان ہوا، اسے سزا دینے لگے، تکلیف دینے لگے۔ اس نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے وہ قوت دے کہ میں یہ بندھن کو توڑ دوں اور یہ مقتل ماں چھت کے اور ستون کے ان پر گرا دے۔ اللہ نے اسے قوت عطا کی، اس نے گڑائی لی، زور لگایا، وہ کیسو کٹ گئے اور وہ مقتل پورا گر گیا ان کے اوپر۔ جب صحابہ کے سامنے رسول پاک نے اس کا تذکرہ کیا تو صحابہ کرام تشویش میں پڑ گئے کہ ہماری سب عمریں تو اتنی بڑی نہیں ہیں، 1000 مہینے اس نے جنگ کیے ہیں، آخر کس طرح سے ہمیں فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ تو رب کی بارگاہ سے یہ عظیم مستہ ملا، لیلۃ القدر عطا ہوئی کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ معمولی بات ہے 1000 مہینے تک راہ خدا میں جہاد کرنا، رب کا کتنا عظیم فضل ہے کہ اس نے ہمیں شب قدر عطا کی اور 1000 مہینے سے اسے بہتر قرار دیا۔ یعنی تم 1000 مہینے اگر عبادت کر لو گے، اگر تم 1000 مہینے عبادت کرو گے تو بھی شب قدر کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ رب نے فرمایا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ چیز ہمیں عطا ہوئی ہے۔ یعنی بندہ خدا شب قدر میں اگر رب کی عبادت کرے، پوری رات رب کی عبادت میں بسر کر دے تو ایک رات 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ تو میرے دوستو، ایسی عظیم شان رات پا کر کے بھی اگر کوئی مغفرت نہ کرائے اپنی تو کتنی بری بات ہے، اور کس قدر وہ محروم ہے، واقعی وہ بڑا محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم الشان رات عطا فرمائی ہے اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر۔ رمضان کا مہینہ ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ عظیم الشان ہمیں رات عطا ہوئی ہے کہ جس میں اگر ہم عبادت کریں تو 1000 مہینے کی عبادت سے ہماری عبادت بہتر ہو سکتی ہے، اور بہتر ہے اگر صحیح طریقے سے ہم عبادت الہی بجا لائیں۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، عبادت کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان کے بغیر عبادت نہیں۔ رمضان میں رب نے روزے فرض کیے، مگر فرضیت کا حکم دینے سے پہلے رب نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو روزوں کی فرضیت کا حکم بیان کرنے سے پہلے رب نے اے ایمان والو کہہ کے خطاب فرمایا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ بغیر ایمان کے روزہ نہیں ہے۔ بغیر ایمان کے اگر کوئی صبح سے لے کر شام تک یوں ہی گزار دے تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ اور ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ میرے رسول فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے آل اولاد اور اس کے ماں باپ اور اس کے آل اولاد پورے لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سر
قدا بقدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو رسول کی محبت ہمارے ساتھ اتنی ہے تو تم سوچو کہ تم کو رسول سے کتنی محبت ہے۔ اگر تمہاری محبوب چیز، اگر تمہاری ماں کو، اگر تمہارے باپ کو، اگر تمہارے بھائی کے شان میں کوئی گستاخی کرے، نازیبا کلمات کہے تو تم بھڑک جاتے ہو، کوئی ماں کی گالی دے دے تو مرنے مارنے پہ تیار ہوتے ہو، کوئی اسے دعوت نہیں دیتا جو اس کی ماں کو گالی دے دے، کوئی اس کو دعوت نہیں دیتا جو کسی کے باپ کی توہین کرے۔ ہر آدمی ایسے کو چاہتا ہے جو ہماری ماں کو چاہنے والا ہو، ہمارے باپ کا احترام کرنے والا ہو۔ تو اے لوگو جنہوں نے اپنی کتابوں میں رسول پاک کی شان میں گستاخیاں کی ہے، تم انہیں کیسے دعوت دیتے ہو، کیسے ان کی دعوت میں جاتے ہو، کیسی شادی بیاہ میں انہیں بلاتے ہو؟ یہ حدیث تو سنتے ہو، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، رسول نے فرمایا۔ کیا بد مذہبوں کو بلانا یہ جائز ہے؟ کیا بد مذہبوں کی دعوت کرنا یہ جائز ہے؟ کیا ان کی دعوت میں پہنچنا یہ جائز ہے؟ ایمان اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو دوست رکھیں جو ہمارے نبی کو احترام کرتا ہو، اور ہم اسے دشمن سمجھیں جو ہمارے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہو۔ یہ ایمان کا معیار ہے۔ اے لوگو اپنے ایمان کو پرکھو، جانچو، آپ کے دلوں میں جو محبت رسول کا جذبہ ہے اسے دیکھو۔ اگر آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ ہم کسی گستاخ رسول کو نہ اپنے یہاں بلائیں گے نہ اس کے یہاں جائیں گے، تو یہ سمجھو یہ تمہارے ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ ایمانی حرارت ہے، یہ ایمانی جذبہ ہے، یہ ایمانی کمال ہے، یہ ایمانی علامت ہے۔ اس لیے اپنے اندر وہ ایمانی کمال پیدا کرو کہ تم نہ کسی دشمن رسول اور گستاخ رسول کو سے تعلق رکھو، نہ اسے اپنے قریب بلاؤ، تاکہ تمہاری عقیدے اور ایمان کی حفاظت ہو سکے اور تمہاری نسلوں کی بھی حفاظت ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، رسول کی محبت خوب سے خوب کامل طریقے پر ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے، اتباع نبی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔